اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن انسانی فطرت میں لالچ رچا بسا ہے، لالچ رسا بسا ہے۔ ایک لفظ سے آپ کو متعارف کراتا ہوں، ویسے ہم لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں اور بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے کہ شیطان تو بند کر دیے جاتے ہیں مگر انسان کا پیچھا نفس نہیں چھوڑتا، نفس نہیں چھوڑتا، اور وہ اسے برابر گناہوں پر اکساتا رہتا ہے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ وہ کام جو ہمیں دنیا میں سکھ سے رہنے کے لیے کہے جاتے ہیں تو ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ جب اس کے خلاف کرتے ہیں تو گناہ کہلاتا ہے، جرم کہلاتا ہے۔ عام لفظوں میں اسے جرم کہتے ہیں، لیکن دینی نقطۂ نگاہ سے وہ گناہ کہلاتا ہے۔ جب ہم کرنے کے کام نہیں کرتے، نہ کرنے کے کام کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ تو نفس ہمیں نہ کرنے کے کام کرنے کو اکساتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ نفس کیا ہے پہلے یہ بتا دوں کہ لالچ بری بلا ہے اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ نفس بظاہر کچھ عجیب، کتابیں پڑھو، سب کچھ پڑھو، لیکن پتہ نہیں لگتا، محسوس نہیں ہوتا، نوجوانوں کو کوئی خاص ایکسپلینیشن نہیں ملتا۔ بہرحال میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں، یہ جو آپ کو میری تصویر نظر آ رہی ہے، میں خود نظر آ رہا ہوں، یا آپ سب لوگ آئینے میں دیکھیں تو آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، یعنی آپ خود نظر آتے ہیں۔ آپ خود جو ہے وہ نفس کہلاتے ہیں۔ نفس یعنی ہمارا پورا جسم جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے جس طرح عام جانوروں کے جسم میں ہماری شکل صورت دوسری ہے، ان کی شکل صورت دوسری ہے۔ یہ نفس جیسے جانوروں کو ان کا جسم خواہشات پر ابھارتا ہے، اور وہ بہیمی جانور، چیر پھاڑنے والے جانور دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر جگہ یہ مسئلہ ہے کہ انسان کا یہ اپنا نفس بھی ہر جو اچھی چیز اس کو فائدہ مند لگتی ہے اس کی طرف بھاگتا ہے، اور یہ جو نفس کی خواہش ہے یہ نفسانی خواہش کہلاتی ہے۔ انسان میں نفسانی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ نفس آپ سمجھ لیں کہ ہمارے یہ پورا مجسم جو جسم ہے یہ نفس ہے، اور یہ حقیقی طور پر بالکل ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسا ایک جانور بڑے ہو کر کے پورا مکمل جوان ہو کر کے کرتا ہے۔ یہ نفس انسان کا جب اس کو تربیت دیتے ہیں، جب اس کو ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کے بڑا بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کو تمیز سکھاتے ہیں بھلے برے کی۔ جب تک یہ تمیز نہیں سکھایا جاتا تو ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ یعنی بالکل پوچھ، جس کو کوئی تمیز نہ ہو، بھلے برے کی تمیز نہ ہو، وہ کہلاتا ہے نفس امارہ۔ پھر جو تربیت والے اسکول، کالج اور والدین کی تربیت سے جو بچہ پرورش پا کے بڑا ہوتا ہے تو اس کا نفس جو ہے لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ 99% لوگ نفس لوامہ تک پہنچتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں، نفس لوامہ کے اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور تیسری اسٹیج ہے نفس مطمئنہ۔ یہ بہت ہی اونچے درجوں کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ ان کا جسم، ان کی خواہشات جو ہے نا ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور وہ صرف اور صرف وہ کام کرتے ہیں جو ان کو اصولی طور پہ کرنا چاہیے۔ ہر اس برائی سے وہ بالکل بچ جاتے ہیں، اور ہر مصیبت میں وہ بالکل صبر کرتے ہیں،
تو وہ یعنی ایک قسم کا انہیں نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ خال خال زمانے میں پا جاتا ہے. ایسے نفس مطمئنہ حاصل کر لینے والے ولی اللہ یا اللہ والے کہلاتے ہیں. ان کی خواہشات عین اللہ کے مطابق ہو جاتی ہیں. انسان بالکل اللہ کے تابع چلا جاتا ہے. نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. عام طور پہ دنیا نفس لوامہ کی بھی پوری اسٹیجز پوری نہیں کرتی اور دنیا سے چلی جاتی ہے. تو یہ نفس آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ نفس ہی ہے جو ہمیں لالچ اس کے اندر ہے. ہر چیز کو جھپٹنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ فسادات دنیا میں جو کچھ پھیل رہے ہیں, جو بدنظمی دنیا میں ہو رہی ہے, جو ہم ایک دوسرے کے حقوق کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, ان کی دولت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, کسی کی طاقت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, کسی کے حسن سے ہمیں متاثر ہیں, ان کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. للچائی ہوئی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں بھی حاصل ہو جائے. یہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے. نفس امارہ کی خواہش ہوتی ہے. میں نے تھوڑا سا ٹیکنیکل کر دیا تاکہ آئندہ کبھی آپ پڑھیں, جانیں, سنیں محفلوں میں نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. تو انسان نفس لوامہ کے دور سے چلتا چلتا آخر قبر تک پہنچ جاتا ہے. بہت کم لوگوں کو ایسے لوگوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے کہ وہ نفس مطمئنہ حاصل کر پاتے ہیں. بات یہ ہے کہ لالچ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کسی لمحہ ختم نہیں ہوتی. حل من یزید, یعنی ہر چیز کو وہ پورا طرح حاصل کرنا چاہتا ہے یا سب سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ کمپٹیشن کی بھی انسان میں فطری عادت ہے. یہ کسی طرح سے کم نہیں ہوتی. اب اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, اس حس اور لالچ کو اس طرح کم کیا جائے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ اپنی صلاحیتوں کو بھی دیکھیں کہ کیا ہم یہ چیز حاصل کر سکتے تھے. مثال کے کوئی دولت مند ہے, اس کے پاس گاڑیاں ہیں, اس کے پاس رہنے کے بنگلے ہیں. ظاہر ہے انسان کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کے پاس رہائشی بنگلے ہوں, گاڑیاں ہوں, پیسہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری دسترس سے, ہماری پہنچ سے باہر ہے, اور اپنے دل کو سمجھاتے ہیں. بس یہ دل کا سمجھانا جو ہے نا اس مرض کو کم کرتا ہے جس کو ہم لالچ کہتے ہیں. لالچ میں ہم صرف اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. جب ہمارے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا. وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ جس نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پہچانتا ہے. قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے, جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے, جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. دوستو, یہ حرص بری بلا ہے, یہ لالچ بری بلا ہے. یہ فطری بیماری ہے اور انسان میں پائی جاتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب کسی نعمت کی طرف جب کسی چیز کی طرف ہمارا دل مائل ہو تو ہم یہ سوچیں کیا ہمارے ذرائع ایسے ہیں. اگر ہمارے ذرائع ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں اللہ سے لو لگانا چاہیے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں, معاشرے میں جو اصول وضع ہو گئے ہیں, جو طریقہ ہے محنت کا, محنت سے کام ہوگا, محنت سے نام ہوگا, کہتے ہیں وقت جس کو آ کر غلام ہوگا. یہ تمام مسائل کا حل ہے کہ آپ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ڈسپلن وے میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے محنت کریں. جو چیز مل جائے
اس پہ شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید وہ نعمت آپ کو بڑھا دی جائے گی۔ قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ پھر یہ کہ ہم بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں، ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم یہ نہیں کر سکیں، کم ہمتی، بس ہمت نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے والد صاحب بڑی محبت سے سنایا کرتے تھے، ہچکچا کے رہ گیا، ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق سے پار تھا۔ واہ واہ واہ۔ ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق سے پار تھا۔ تو بھائی آپ کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں جائز طریقے سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت زیادہ خواہشات، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خواہشات میسر ہو جائیں گی۔ میں بوڑھا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 84 سال کا ہوں، 85-86 سال میں شاید میں لگ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، انتہائی نچلے درجے کے خاندان سے، جس میں غربت نے پورا ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اب اس عمر پر پہنچ کے میں جب اپنا جائزہ لیتا ہوں تو آپ کو میں پورے یقین اور سچائی کے ساتھ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری بڑی سے بڑی خواہشات پوری کر دی، اور میں نے وہ کچھ حاصل کر لیا جو شاید میں تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ میں وہ حاصل کر لوں گا۔ میں نے جو چاہا وہ کر لیا، جو چاہا وہ کھا لیا، جیسا چاہا میں نے رہ لیا، جیسا چاہا میں نے پہن لیا۔ میں نے جو خواہشات تھیں، میں عمل حمد میں ان کے ساتھ لگا رہا۔ میری رفیق حیات بھی میرے ساتھ میری جہد مسلسل میں شریک رہی۔ آپ یقین مانیں، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ میرے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جس سے میں سوچوں کہ میری پوری نہیں ہوئی۔ ایسے تو انسان کی اتنی خواہشات ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو پورے سچائی کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں کہ بہت سی تو ایسی باتیں ہیں جن کو میں تصور میں نہیں لا سکتا تھا، وہ باتیں پوری ہو گئیں، وہ باتیں مجھے حاصل ہو گئیں۔ ایسی ایسی خوبصورت چیزیں مجھے حاصل مل گئیں جن کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس اسٹینڈرڈ، جس نہج سے، جس بیسس پر میں نے پرورش پائی تھی، وہاں ان چیزوں کا تصور کرنا بہت ہی ناممکنات میں سے نظر آتا تھا۔ لیکن میں اور میری بیوی مسلسل جہد مسلسل کوشش کرتے رہے، اور ہمارا یقین تھا قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ یہ چیز آپ کو جو ہے نا سکون دے گی، آرام دے گی، لالچ کے مرض کو ختم کرے گی، اور آپ اپنی جہد مسلسل کوشش جو صحیح معنی میں، اچھے انداز میں، صحیح انداز میں، جو لیگل طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، آپ اس پہ چلتے رہیں، وہ صحیح راستہ ہے، اس پہ چلتے رہیں، آپ دیکھیں گے منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ کوئی خندق ایسی نہیں ہوگی جس کو آپ پار نہ کر سکیں، جبکہ آپ جیسے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق سے پار تھا۔ تو بھائی یہ دنیا جو ہے نا، زندگی جو ہے مستقل خواہشات کا نام ہے، اور مستقل ان کو حاصل کر لینے کا نام ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہم پڑھتے ہیں اکنامکس کے اندر، تو بہرحال یہ ڈیمانڈ جب بن جائے گی تو آپ کی کوشش شروع ہو جائے گی، اور آپ باقاعدہ طور پر اس طرف لگ جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ حاصل ہو ہی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے سامنے اگزامپل ہوں کہ میں بالکل صفر کے درجے میں رہتا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری کوئی ایسی خواہش نہیں رہی جو پوری نہیں ہو، جو میں نے سوچا ہو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بہتر، بہت آگے کا کر دیا۔ یہ ہے بات
اصل میں جہد مسلسل اور صحیح راستہ اختیار کر لینے کا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کبھی بھی آپ لالچ میں نہ پڑیں۔ آپ طبیعت کے اندر ایک قسم کا برداشت پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ جو چیز آپ کو حاصل کرنا یہ چاہتے ہیں، کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو پہلے تو یہ سوچیں کہ اس کے میں اہل ہوں، انشاءاللہ اگر اہل ہوں تو مجھے مل جائے گی۔ آپ جائز طریقے سے کوشش کرتے رہیں اور آپ لگے رہیں اپنے کام میں، جس کام پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، تو آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے۔ لالچ بری بلا ہے، لالچ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی، کرپشن میں، کہیں کسی اور مصیبت میں، چوری میں، ڈکیتی میں۔ یہ ساری بیماریاں لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لالچ نہ ہو آدمی میں تو آدمی بہت سی پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرو، اور جو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کو صحیح طریقے سے، لیگل طریقے سے آہستہ آہستہ حاصل کرنے کو جہد مسلسل کوشش کرتے حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ یقین رکھو کہ قسمت کی ہر چیز کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ کبھی یہ مت سوچو کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل سکتی، یہ ہم اس چیز کے اہل نہیں ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہمیں ضرور ملے گی، ہمیں ضرور ملے گی۔ یہ برا آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے وہ سب کچھ مل گیا جو صرف میں تصور کر سکتا تھا، مجھے وہ سب کچھ مل گیا جو میں نے دماغ میں کبھی خواہش کے طور پر بھرا تھا۔ اب اس وقت مجھ سے کہا جائے کہ دنیا کی کوئی خواہش ہے جو تم پوری کرنا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا نہیں، میں بس ایک خواہش رکھتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ میں اللہ کو خوش کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میری ہر خواہش اللہ تعالیٰ نے ایسی پوری کر دی، آئی کانٹ ایکسپلین۔ وہ چیز جو انسان کو ملنا چاہیے وہ مجھے مل گئی، وہ جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی۔ میری جوان ہونے کے بعد کی خواہشات مسلسل پیدا ہوتی رہی، پوری ہوتی رہی، پیدا ہوتی رہی، پوری ہوتی رہی۔ جو شریک حیات مجھے ملی اس میں 4 چاند لگا دیے۔ وہ بھی میرے ساتھ صبر کرتی تھی، اور صبر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اللہ سے مانگتے تھے اور صحیح راستے پہ رہتے تھے، صحیح راستے پہ رہنے کی تو کوشش کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ درجے کا آدمی نہیں سمجھتے، بلکہ بھئی بہت ہی زیادہ کمزور، کوشش کرتے تھے کہ ہم صحیح راستے پہ چلتے رہیں۔ یہی ہماری زندگی کی آخری سانس تک کوشش رہے گی۔ میری بیوی اسی سلسلے میں، اسی کوشش میں میرے ساتھ ساتھ تھی، اور پھر جب گھر سے جا رہی تھی، اسے ہسپتال لے کے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی اس نے اس اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کیا، یعنی وہ نماز آخری جو پڑھ سکتی تھی ہاتھ پیروں سے وہ اس نے پڑھی، اور پھر وہ روانہ ہوئی، اور پھر وہ نہ آئی، وہ خود تو آ گئی، مسلسل کا جسم آ گیا، لیکن اصل چیز اللہ کے بعد چلی گئی۔ تو بات یہ ہے کہنے کی کہ بھائی قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، ہمارے لیے وہ بہترین فیصلے کرتا ہے، تو پھر ہم کس لیے چھوٹا دل کریں؟ ہمیں جو چیز مل رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں۔ لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ لالچ انسان کو ختم کر دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، کرب بنا دیتی ہے۔ بس یہ سوچ لیں کہ لالچ ہمیں نہیں کرنی، ہمیں اللہ کی عطا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دے دیا، اور انسان اگر اس طرح سے اس راستے پہ چلتا رہے تو دنیا میں خون خرابے، لالچ، چوری، ڈکیتی، یہ سب ختم ہو جائے۔ بس اس نہج پر، اس بیسس پر آپ سوچیں، نفس کا سوچ لیں کہ نفس آپ کو بتا دیا، نفس امارہ کے ہم زیادہ تر شکار ہیں۔ نفس لوامہ کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نفس کو تربیت دیتے رہیں اچھی سے اچھی باتوں کی، تو ہم رشوت سے ہی بچیں گے، چوری سے ہی بچیں گے، غیبت سے ہی بچیں گے، جھوٹ سے ہی بچیں گے، ہر اس بری بات سے بچیں گے جس سے کہ ہماری زندگی میں اندھیرا آتا ہو۔ کوئی شخص چاہے گا کہ میں اندھیرے کنویں میں جاؤں،
کہ یہ جو گناہ ہے نا، یہ جو راستے گناہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اللہ میں فائدہ نہیں پہنچاتے گناہ ہمیں بچانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو گناہ ہو جائے گا، یعنی غلط راستے پہ چلے جاؤ گے، دنیا خراب ہو جائے گی۔ یہ فرض جو بچایا اللہ میاں نے صاف شفاف، یہ گندہ ہو جائے گا۔ بس یہ سوچنا، قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے نفس لوامہ کے اوپر مستقل کوشش کرتے رہیں گے اس کو ٹرین کرنے کی، اور آپ بہترین نفس لوامہ کے حامل ہو جائیں گے، تو آپ سے جیسا اچھا آدمی کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بالکل آپ بالکل مطمئن رہیں کہ آپ بہت صلاحیتوں کے مالک ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انسان اللہ کی نظر میں اشرف المخلوق ہے، اس نے صرف نظر نہیں، اس نے بنائی ہمیں سب سے اچھا ہے۔ تو ہم نفس لوامہ پورے طور پہ حاصل کر کے اللہ کی نظر میں اشرف المخلوق بن جائیں صحیح معنوں میں۔ قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ لالچ بری بلا ہے،